ایک حسین بادشاہت کے محل میں جہاں ہر شے خوبصورت تھی، وہاں دنیا کی سب سے پیاری شہزادی مارسیلا بھی رہتی تھی۔ ایک روز صبح کی تازہ ہوا میں پیدل چلنے کے بعد جب وہ دربار میں داخل ہوئی تو اس نے کچھ عجیب و غریب سنا۔ اس کے ابو، جو اس بادشاہت کے بادشاہ تھے، انہوں نے تمام درباری حاضروں کے سامنے بلند آواز میں کہا، آج میں ایک اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی شہزادی مارسیلا کی شادی میرے بچپن کے دوست بادشاہ بلتان کے بیٹے سے طے ہے۔ مارسیلا کی کان یہ سن کر زوروں سے کھل گئے۔ جناب اعلیٰ، میں کسی ایسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی ہوں جسے میں جانتی تک نہیں؟ بادشاہ نے آہستہ سے جواب دیا، یہ تیری امی کی آخری خواہش تھی کہ تم 18 سال کی ہوتے ہی شادی کر لو۔ مارسیلا نے گہری سانس لی اور اپنے دل میں سوچا، میں ایسی شرطیں رکھوں گی جو کوئی پورا ہی نہ کر سکے۔ مگر زبان سے یہ نکلا، ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک شرط پر، اگر میری 4 خواہشیں پوری ہو جائے۔ بادشاہ نے فوراً پوچھا، کون سی خواہش ہے؟ 4 لباس بنوائیے۔ پہلا لباس سورج کی طرح سونا، دوسرا چاند کی طرح چاندی، تیسرا تاروں کی روشنی جتنا چمکدار، اور چوتھا لباس جنگل کی 1000 چیزوں سے بنا ہو۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، کاریگر بلائے گئے، سپاہی بھیجے گئے۔ شہزادی نے پورا یقین کیا کہ کوئی بھی یہ کام نہیں کر پائے گا، لیکن کچھ ہی دنوں میں سب کچھ تیار تھا، جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو۔ سورج چا لباس، چاند جا لباس، تارا چمکدار لباس، اور ایک جادوئی کپڑا جس میں گرے ہوئے پتے، ٹہنیاں اور پروں سے بنا تھا۔ سب لباس ایک جادوئی اخروٹ میں رکھ دیے گئے جو انہیں ہمیشہ بنائے رکھتا تھا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، تمہاری ہر خواہش پوری ہو گئی، کل شادی ہے۔ مارسیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں کسی انجان سے کیسے شادی کروں؟ اسی رات شہزادی نے فیصلہ کیا کہ محل چھوڑ دے گی۔ فریب سے بچنے کے لیے وہ ایک خط لکھ کر چھوڑ گئی، میرے پیارے ابو، مجھے معاف کرنا، ایک دن آپ سمجھ جاؤ گے۔ وہ جنگلوں، وادیوں اور گاؤں میں بھورا بنی گھومتی رہی، جب تک کہ ایک دن ایک کھوکھلے درخت کے تنے میں سو گئی۔ ایک دوسرے بادشاہت کا شہزادہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس کے سپاہیوں نے وہاں کوئی عجیب سی چیز دیکھی۔ وہ انسان جیسی لگتی تھی لیکن پتوں سے ڈھپی ہوئی تھی۔ اٹھو لڑکی، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ سپاہیوں نے پوچھا۔ میں بے گھر لڑکی ہوں، میرا کوئی گھر نہیں، مارسیلا نے جھوٹ بولا۔ سپاہیوں نے کہا، ہمارے ساتھ چلو، محل میں کام ملے گا۔ یوں شہزادی اس محل میں داخل ہوئی۔ سیڑھیوں کے نیچے ایک چھوٹی سی کمرہ ملی اور وہ باورچی خانے میں مددگار بن گئی۔ مہینوں بیت گئے۔ پھر ایک دن شہزادے نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی۔ جب سج دھج ہو گئی، مارسیلا نے باورچی سے کہا، صاحب، سب کام ہو گیا، کیا میں تھوڑی دیر محل کی رونق دیکھ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، جاؤ، لیکن آدھے گھنٹے میں واپس آنا۔ مارسیلا فوراً اپنے کمرے میں بھاگی، منہ ہاتھ دھویا اور جادوئی اخروٹ سے سورج جا سونے کا لباس نکال لیا۔ اس نے اپنے بال کھولے اور دعوت میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی وہ دربار میں داخل ہوئی، پورا محل اس کے نور سے روشن ہو گیا۔ شہزادے کی نظر اس پر جم گئی۔ اس رات اس نے صرف اس کے ساتھ رقص کیا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ مارسیلا نے کہا، حضور، مجھے جانا ہے۔ ٹھہرو! لیکن وہ بھیڑ میں غائب ہو گئی۔ وہ فوراً کمرے میں بھاگی، پرانے کپڑے پہنے اور منہ پر راکھ مل دی۔ پھر چپکے سے باورچی خانے میں واپس آ گئی۔ میں آ گئی صاحب، کیا اب باورچی خانے کی راکھ صاف کروں؟ پہلے شہزادے کے لیے شوربہ بناؤ، انتظار کر رہے ہیں۔ مارسیلا نے شوربہ بنایا اور اس میں اپنی سونے کی انگوٹھی ڈال دی، پھر اس کو اوپر بھیج دیا۔ شہزادے نے چکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے اتنا لذیذ شوربہ پہلے کبھی نہیں چکھا تھا۔ پھر اس نے پیالے میں ایک انگوٹھی دیکھی۔ یہ کس کی ہے؟ شہزادے نے فوراً باورچی کو بلایا، کیا تم نے یہ شوربہ بنایا ہے؟ نہیں حضور، آج تو باورچی خانے کی لڑکی نے بنایا ہے۔ لاؤ اس کو فوراً۔ شہزادے نے پوچھا، کیا تم نے یہ شوربہ بنایا ہے؟ اور یہ انگوٹھی، کیا یہ تمہاری ہے؟
امیر لوگوں کی چیزیں میرے جیسے غریب لڑکی کو کہاں سے ملیں گے حضور؟ شہزادے نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کسی کو یاد دلا رہی ہو، وہی لڑکی جس کے ساتھ میں دعوت میں ناچ رہا تھا۔ کچھ دن بعد دوسری دعوت رکھائی گئی۔ مارسیلا نے پھر باورچی سے اجازت لی، اس بار چاند جیسا چاندی کا لباس پہنا۔ اس نے شہزادے کے ساتھ پھر رقص کیا۔ واپس جا کر اس نے شوربے میں سونے کا ہار ڈالا۔ شہزادے نے ہار دیکھا تو پھر باورچی اور پھر مارسیلا کو بلایا۔ وہ پھر وہی جواب دیتی رہی۔ تیسری اور آخری دعوت میں شہزادے نے مارسیلا کو پکڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اس بار اس نے تارے جیسا چمکدار لباس پہنا۔ رقص کرتے وقت شہزادے نے بنا بتائے اس کی انگلی پر وہی انگوٹھی پہنا دی جو پہلے ملی تھی۔ آج رات تھوڑی دیر اور رک سکتی ہو؟ شہزادے نے کہا۔ رقص دیر تک چلتا رہا۔ مارسیلا کو کپڑے بدلنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ وہ فوراً باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ کہاں تھی تم؟ شہزادے شوربے کا انتظار کر رہے ہیں۔ باورچی نے روکا۔ معاف کیجیے، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ اس بار اس نے شوربے میں اپنا سونے کا کنگن ڈالا۔ جب شہزادے نے شوربہ پیا تو فوراً مارسیلا کو بلایا۔ کیا تم نے یہ شوربہ بنایا ہے؟ اور یہ کنگن اور یہ انگوٹھی جو تمہاری انگلی پر ہے؟ اب کیا چھپتا؟ مارسیلا نے پوری سچائی بتا دی، اپنے ابو کی کہانی، امی کی آخری خواہش اور اپنا درد۔ شہزادے نے پوچھا، پہلے ہی دن کیوں نہیں بتا دیا؟ کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا آپ صرف حسن کے دیوانے ہیں یا دل سے محبت کرتے ہیں۔ میری امی کہتی تھی، محبت انسان کو خوبصورت بناتی ہے۔ شہزادے نے مسکرا کر کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، چاہے تم سچ میں ہی باورچی کی بیٹی ہوتی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ مارسیلا نے جھکی ہوئی نگاہوں میں کہا، جی حضور۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ مارسیلا کا ابو بھی آیا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو، اور شہزادہ اور شہزادی ہمیشہ خوشی اور محبت سے رہے۔